رانا ثناءاللہ صاحب، ذرا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ روزانہ تقریر کر رہے ہیں اور روزانہ ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے. تو اب ظاہری بات ہے، ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے والا ہے. تو یہ جو الیکشن ہونے والا ہے تو کیا اس میں کوئی مسلم لیگ نون کلین سویپ کر رہی ہے جس کی وجہ سے بلاول صاحب کا لہجہ بڑا سخت ہے؟ نہیں، الیکشن جو ہے وہ 5 جون تک الیکشن، 7 جون کو الیکشن ہے، لیکن 5 جون تک الیکشن کمپین ہے. ہاں، تو انتخابی جلسوں میں تو ایسی تقاریری ہوا کرتی ہیں، اور اپنے ورکرز کا جوش اور جذبہ بڑھانے کے لیے اگر ایسی بات نہ کی جائے تو پھر کون سی بات کی جائے. اور میرا خیال ہے کہ 5 کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو بھی معاملات ہیں ان کے اوپر یہ کوئی کشیدگی نہیں، اختلاف رائے ضرور ہے. مثال کے طور پہ اگر 18ویں ترمیم جو ہے اسے برقرار رکھنا ہے اور صوبوں کو پوری طرح سے امپاور رکھنا ہے تو پھر صوبوں کو ذمہ داریاں بھی تو اٹھانی ہوں گی نا. یہ جو سوشل سروسز ہیں، جیسا کہ بے نظیر انکم سکیم ہے، اس طرح کی اور دوسری جو ہے وہ پروگرامز ہیں، تو جب صوبوں نے 58% وسائل سے حصہ لینا ہے تو پھر یہ ذمہ داریاں بھی صوبوں نے جو ہے وہ پوری کرنی ہیں. اور بے نظیر انکم سکیم جو ہے وہ پنجاب کی حد تک میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ڈیٹا درست نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے، اور یہ لوگوں کو ماسوائے اس کے کہ ان کو بیکاری بنایا جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا. جو پاورٹی ایلیویشن کی بات تھی تو کہاں اس سے غربت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. ایک اگر فیملی کو دو ماہ بعد یا 3 ماہ بعد 13,000 یا 17,000 مل جائیں تو اسے کیا بنتا ہے اس کا. تو اگر کسی صوبے نے اس کو جاری رکھنا ہے تو 100 بسم اللہ رکھے، لیکن پنجاب کی حد تک تو ہمیں اس میں کوئی جو ہے وہ استفادہ نظر نہیں آ رہا کہ اس اسکیم سے کوئی وہاں پہ جو ہے وہ بہتری ہو رہی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بلاول صاحب جو ہے وہ فیڈرل بجٹ میں اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مرکز سے صوبے کی طرف منتقل کرنے کی کوشش ہوئی تو وہ بجٹ کو ووٹ نہیں دیں گے؟ دیکھیں، ان کی ایک اپنی رائے ہے، ان کی تجویز ہے، ان کی رائے کا ہمیں احترام ہے، ہمارے وہ کولیشن لیڈر ہیں. لیکن ہوگی تو تبھی جب اس کے اوپر کنسنسس ہوگا. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے یا اپنا اختلافی رائے جو ہے اس کو رجسٹرڈ کروانا چھوڑ دیں. ہم یہ بات کریں گے اور اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے. اس کے بعد اگر کنسنسس ہو گیا تو یقیناً جو ہے یہ صوبوں کی طرف جو ہے وہ چلی جائے گی. اسی طرح سے جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی بات ہے کہ وفاق اگر کنگال ہو گیا ہے تو منسٹری جو ہے وہ ختم کر دے. وہ بھائی منسٹری ختم کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ آزاد کشمیر کو تقریباً 350 ارب روپیہ وفاق دے رہا ہے ہر سال، اور تقریباً کوئی 150 کے قریب جو ہے بلین جو ہے وہ دے رہا ہے جی بی کو. تو وہ تو آخر وسائل ہوں گے تو دے گا نا. یہ صرف وزارت ختم کرنے سے تو یہ معاملہ نہیں حل ہو جائے گا. وزارت کا اپنے طور پہ ایک منسٹر کا یا اس کا مختصر سا جو سٹاف ہے اس کا کیا خرچہ ہوگا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ان کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ان کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. اس کے بعد جہاں جہاں کنسنسس ہو جائے اس کے اوپر آگے جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ کلین سویپ، ایسا بالکل نہیں ہے. وہاں پہ 24 سیٹیں ہیں، 24 میں سے 2 حلقوں میں ہم انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں. 22 حلقوں میں ہم نے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فیلڈ کیے ہیں. 15 میں ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم وہاں پہ نمبر 1 ہوں گے یا نمبر 2 ہوں گے، اور یہ الیکشن کا دن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اور ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم 15 میں ہی نمبر 1 ہوں. تو اس کے یعنی جو ہے وہ مائنس پلس یہی وہاں پہ رزلٹ ہوگا. کلین سویپ وہاں پہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ نہیں کر رہی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 جماعتیں وہاں پہ مقابلے میں ہیں، کمپٹیشن میں ہیں. آئی پی پی، ان کے پاس 3-4 آئی پی پی استحکام پاکستان جی، ان کے پاس 2-3 لوگ ایسے ہیں جو کہ وننگ پوزیشن میں ہو سکتے ہیں.
اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے, اور ہماری جو PTI کے بھائی ایسے خام خواہ پریشان ہوئے ہیں, یہ وہاں پہ کسی حلقے میں بھی ان کمپٹیشن ہی نہیں ہے. ان کمپٹیشن ہی نہیں. نا بالکل, یہ صرف خبر بنانے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں, تو یہ تو کسی حلقے میں بھی کمپٹیشن میں نہیں. جی عامر ڈوگر صاحب, آپ تو گلگت بلتستان میں بقول رانا ثناء اللہ صاحب کہ آپ تو کمپٹیشن میں ہی نہیں ہیں. جو رزلٹ آئے گا, جو رزلٹ انہوں نے بنانا ہے, جو 8 فروری کو رزلٹ بنایا تھا, اس کے مطابق تو رانا صاحب کی بات بالکل درست ہے. اگر عوام کی آپ بات کی جائے تو عوام میں 90% صرف PTI ہے, نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان میں. آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ مقتدر حلقوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کو حکومت دی جائے گی, نہ کشمیر میں. اور پاکستان میں جو حالات ہیں تحریک انصاف کے ساتھ, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. یہ الیکشن تو ایک دکھاوا ہے, ایک مذاق ہے, یعنی کہ عوام کے ووٹوں کے ساتھ اس سے بڑا ڈاکہ کیا ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑوں روپیہ, اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. سب جانتے ہیں کہ رات کو جب اندھیرا ہوگا تو رزلٹ کیا آئے گا اور کیسے آئے گا. کہ PTI کی لیڈرشپ جائے کیمپین کرنے تو ان کو روک دیا جاتا ہے, صبح بدر کر دیا جاتا ہے, ان کے اوپر حرام ہے الیکشن کیمپین. PMLN کی لیڈرشپ جائے تو ان کو ریڈ کارپٹ لگا کر پروٹوکول دیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جائے تو ان کو ریڈ کارپٹ لگا کر پروٹوکول دیا جاتا ہے. پوری جو نگران حکومت ہے ان کے آگے پیچھے ہے, اور جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, نہ ان کو وہاں ان کا نشان دیا جاتا, نہ وہاں پارٹی کا جھنڈا لگانے دیا جاتا, بلکہ آج تک تقریباً سینکڑوں مقدمات ہیں جو 3 MPO کے تحت وہاں درج کیے گئے ہیں, جو الیکٹیبل تھے, جو ہمارے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس تھے, ان کو آپ جانتے ہیں کہ پریس کانفرنسیں کروائی گئیں, ان سے کاغذ لیے گئے, ان کو گھروں میں بٹھایا گیا, ان پہ مقدمات درج کیے گئے, ان سے پارٹی چھڑوائی گئی. اس طرح کا ماحول تو پاکستان نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. گلگت بلتستان کی ایک بڑی خاص انٹرنیشنلی ویلیو ہے, بڑی حساسیت ہے. کل کو جب اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق انشاءاللہ جب بھی فیصلہ ہونا ہے, ریفرینڈم ہونا ہے, تو GB کا بڑا اہم رول ہے. اور ساتھ اب آگے کشمیر ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں, انٹرنیشنل دنیا میں ہم اپنا مقدمہ خراب کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں اس طرح کا بھونڈا سا الیکشن کروا کے, اور اس الیکشن میں اچھا ڈوگر صاحب, عوام کا اعتماد کو مجروح کر رہے ہیں, ڈوگر صاحب جو جمہوریت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ میں ایک بات ڈوگر صاحب صاحب ٹھیک ہے جو اپنا موقف وہ پیش کر رہے ہیں. GB میں الیکشن فری, فیئر اور کریڈیبل الیکشن ہوں گے. اچھا, یہ بالکل وہاں پہ میڈیا بھی موجود ہے, لیکن انہی جماعتوں کے مابین ہوں گے جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. تحریک انصاف حصہ نہیں لے PTI تو رہی, وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, یا اس کو PTI جو ہے یہ آؤٹ آف سسٹم ہے. نہیں, الیکشن کمیشن نے آؤٹ آف سسٹم کیا نا. نہیں بہرحال یعنی PTI وہاں الیکشن میں موجود نہیں ہے. اچھا ڈوگر صاحب یہ ذرا بتائیں نا کہ PTI جو ہے وہ گلگت بلتستان میں الیکشن میں کیوں نہیں, کمپین تو چل رہی ہے, وہاں پہ برسٹر گور صاحب بھی ہیں, شاہد خٹک صاحب کو بھی میں نے دیکھا, اور بھی آپ کے بہت سے رہنما ہیں, تو وہ کس کی کمپین چلا رہے ہیں؟ اگر سر فری اینڈ فیئر الیکشن تو ایسا ہی ہے جیسے رانا صاحب ابھی بلاول بھٹو کی تقریروں کا حوالہ دے رہے تھے کہ 7 جون سے پہلے وہی تقریریں کریں گے, وہ تو ویسے ہی فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. ظاہر ہے آپ کے پروگرام میں بیٹھے انہوں نے یہی بات کرنی ہے. جہاں گراؤنڈ ریئلٹی ہے, آپ خود جانتے ہیں, آپ نے ساری زندگی گراؤنڈ پہ جا کے چیزوں کو کور کیا, وہ اس کے برعکس ہے. برسٹر گور صاحب کو بھی بڑے مخصوص ایریاز میں, چند ایک ریلیوں میں, چند ایک کارنر میٹنگ میں اجازت دی گئی ہے, اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ بات رانا صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ PTI سسٹم میں نہیں ہے. جس دن PTI سسٹم میں ہوگی پھر سب کچھ بلے بلے ہوگا, سب ہرا ہو رہا گا, سب گرین ہوگا. اس وقت تو PTI کے لیے سسٹم نے ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے, لیکن عوام میں ریڈ لائن کبھی بھی نہیں ہو سکتی. عوام میں آج بھی PTI ہے اور عمران خان ہے, سب جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے.